اچھا ٹھیک ہے، سوچنا ذرا آپ یہ بتانا سوچ کر کے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنایا گیا نا، تو اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جانور پیدا کیا اسی وقت. اور کیوں پیدا کیا گیا؟ وہ کون سا جانور ہے؟ کتا. ہاں کتا ہے. کیوں بنایا؟ کیا وجہ رہی کتا بنانے کی؟ سونگنے کی وجہ سے. سونگنے کی وجہ سے نہیں سونگنے. اللہ تعالیٰ نے کتوں کو پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کے پتلا جب بنایا جا رہا تھا تو اس پتلا بنایا تھا تو اس وقت کتا بھی بنانا پڑا اللہ تعالیٰ کو. تو کتا کیوں بنانا پڑا آپ بتاؤ ذرا. آپ نے بتا تو دیا لیکن تھوڑا سا یہ اور بتائیے کیسے کیوں اس کے بارے میں معلوم نہیں. جب حضرت آدم علیہ السلام وعلیکم السلام جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا تو شیطان نے تھوکا تھا، حسد رکھتا تھا تبھی تو مردود بنا شیطان. ہاں تو کتے نے تھوک دیا تھا پتلے پر، تو وہ اتنی جگہ کی مٹی نکال کر جب پھینکی گئی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو فرشتوں نے جو مٹی پھینکی نکال کر کے یہاں سے ناف کے پاس کی، جو نفس یہیں بھی تو ہوتا ہے، شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے، تو اس مٹی کا جو پھینکی تھی وہ اس کا کتا بنا تھا، اس کا وہ کتا بن گیا تھا. تبھی تو اس کی تھوک جو ہے کتے کا وہ رال جو ہے وہ ناپاک ہوتی ہے. ٹھیک ہے بھائی تبریز بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس ویڈیو کے اندر جو بات آدم علیہ السلام کے پتلے سے کتے بنانے کی تعلق سے جو بات کہی گئی ہے، میں اس بات کی جانچ پڑتال آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر سنا ہے کہ یہ بریلوی شخص جو ہے لوگوں میں جا کر کے اس طرح سے دین کے بارے میں سوال و جواب مسلمانوں سے کرتا ہے، اور اس کی بہت ساری ویڈیو یوٹیوب پہ فیس بک وغیرہ پر موجود ہے. ہمیں ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا، تو جب ہم نے سنا اس کی یہ ویڈیو تو اس کے اندر عجیب و غریب اس نے ایک بات آدم علیہ السلام کے پتلے کے تعلق سے بیان کی، جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر سنا ہے، اور خود اسی کے بات میں ٹکراؤ ہے، تضاد ہے. پہلے تو یہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے پتلے پر شیطان نے تھوکا تھا، اس تھوک کی وجہ سے اللہ نے اس تھوک کے بنا پر اللہ نے کتے کو پیدا کیا، کتے کو بنایا. آگے کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے پتلے پر کتے نے تھوکا تھا. دیکھیے اسی کے بات میں ٹکراؤ ہے کہ ایک طرف تو کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے پتلے پر شیطان نے تھوکا تھا، اور آخر میں کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے پتلے پر کتے نے تھوکا تھا. عجیب حال ہے ان کا. تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، جو اس نے بات کہی ہے آدم علیہ السلام کے تعلق سے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اس بنا پر آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنایا گیا تو اس نے حسد بیان کر کے ان کے پتلے پر تھوکا تھا. تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کے، اور جہاں پر وہ تھوکا تھا اتنے دور کو کھرچ کر کے انہوں نے اس کو پھینکا. تھوک کے ساتھ وہ مٹی بھی نکلی پتلے سے. تو اس تھوک اور مٹی جو پھینکا گیا تھا اس کی بنا پر اللہ نے کتے کی تخلیق کی، کتے کو بنایا. کہتا ہے یہ شخص کی اسی بنا پر تو کتے کا جو لباب ہے وہ نجس ہے، ناپاک ہے. تو یہ بات جو ہے
درست نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ پہلی بات کہ یہ جو بات اس نے کہی ہے آدم علیہ السلام کے تعلق سے، یہ بہت بڑا اللہ پر بھی بہتان ہے کہ اس نے اللہ پر بھی جھوٹ باندھا۔ کیا کوئی مسلمان ایمان والا یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہو، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کی توہین کرنے کے لیے شیطان اس کو تھوک سکتا ہے؟ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ تھوکتے ہوئے اس کو دیکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک بہتان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شیطان کے تھوک سے کتے کو بنایا، کتے کو پیدا کیا۔ یہ سراسر جھوٹ بات ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اور آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات ہے یہ مشہور ہے، خاص طور سے جو مقلد حضرات ہیں، جو گمراہ شخص لوگ ہیں، جو تحقیق نہیں کرتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ سورہ حجرات میں آیت نمبر 6 میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی چھان بین کر لیا کرو۔ لیکن میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اکثر و بیشتر مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ کہیں بھی کسی بھی کتاب کے اندر کوئی اس طرح کے واقعات، قصے، کہانیاں حدیث کے نام پر دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو اس کو دھڑلے کے ساتھ عوام میں بیان کر دیتے ہیں۔ اور اسی شخص کو دیکھ لیجئے کہ ایک شخص جو ہے اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے اور لوگوں میں جا کر کے ان سے سوال و جواب کرتا ہے، اور وہ سوال کے جواب نہیں دیتے ہیں تو خود ہی یہ اس کا جواب بھی دیتا ہے اس سوال کا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سامنے والے سے اگر سوال کریں تو اس کا جواب آپ کو پہلے تلاش کر رکھنی چاہیے کہ ہم جو اس سے سوال کر رہے ہیں اس کا جواب جو ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، وہ جواب صحیح سند کے ساتھ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ پہلے اس کی تحقیق کر لیں، اس کے بعد آپ سامنے والے سے سوال کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے بہت سارے سوشل میڈیا پر لوگ ہیں جو کہ سوال کرتے ہیں اور خود ان کا حال یہ ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے اور ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں جس کے نہ سر ہے نہ جس کے پیر ہے، یعنی جھوٹی روایتیں، جھوٹے واقعات، جھوٹی بات لوگوں میں اس طرح سے پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کا عقیدہ خراب کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ جو بات ہے یہ میری تحقیق کے مطابق کسی بھی صحیح حدیث کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے، کسی بھی صحیح کتب حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ بے سند واقعات ہیں، بے بنیاد واقعات ہیں۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جیسے تفسیر روح البیان کے اندر پہلے جلد میں یہ واقعات موجود ہیں بغیر سند کے۔ اس بارے میں خود بریلوی مفتی جن کا نام ہے وقار الدین، انہوں نے لکھا ہے کہ کتا بننے کی یہ بات بے بنیاد اور لغو یعنی فجور ہے، صحیح روایت میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ دیکھیے وقار الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 344 پر۔ اور یہ بات بے سند عبد الرحمن صفوری نے بھی نزہت المجالس کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 275 پر لکھا ہے۔ تو پتہ چلا میرے جس دوستوں اور بھائیوں کی جو یہ شخص آدم علیہ السلام کے پتلے کے تعلق سے بیان کر رہا ہے، لوگوں میں لوگوں کا عقیدہ خراب کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹا بہتان لگا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پھینکے ہوئے تھوک کے ساتھ جو پتلے کی مٹی تھی اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کی خلقت کی، کتے کو بنایا، یہ سراسر جھوٹ بات ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے جو فرشتے نے وہ پیٹ کے اوپر جو تھوکا تھا اس کو جب اس نے کھرچا تو وہ ناف بن گیا۔ وہ ناف جو لوگوں کے پیٹ میں جو نشان، جو گڈھا بنا ہوا ہے، سوراخ بنا ہوا ہے ہلکا سا، کہا جاتا ہے کہ یہ اسی فرشتے کے کھرچنے کی وجہ سے وہ اولاد آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر یہ علامت پائی جاتی ہے، جو کہ سراسر جھوٹ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ واقعات ہی جھوٹا ہے، بے سند ہے، بے بنیاد ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت بیان کیا جاتا ہے، جیسا کہ الجامع الاحکام القرآن کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 323، اسی طرح سے الامثال من الکتاب والسنہ صفحہ نمبر 27 سے 28 پر ہے، لکھا ہوا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 176 175 کی تفسیر کے اندر
اس کو دلیل میں پیش کر کے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے ہانفتا ہے، یا اسے چھوڑ دے تو بھی زبان نکالے ہانفتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یعنی جو لوگ گمراہ ہیں ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس لیے مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا ہے۔ اسی مثال کے تحت تفسیر میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف منسوب کر کے۔ اس کو امام حکیم ترمذی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کیا ہے بے سند۔ اس کی بھی میری تحقیق کے مطابق سند نہیں ہے، بے سند یہ بات ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو شیطان نے درندوں کو ان کے خلاف بھڑکا دیا، جس کے نتیجے میں کتے نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام پر حملہ کیا۔ اتنے میں فرشتہ جبرائیل علیہ السلام اترے اور کہا کہ آپ اپنا ہاتھ اس پر رکھیں، آپ اپنا ہاتھ اس کتے پر رکھیں۔ آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو کتا سکون میں آ گیا، مانوس ہو گیا اور آپ کی حفاظت کرنے لگا۔ کتے کی طبیعت یعنی مزاج میں قیامت تک کے لیے آدم علیہ السلام کی اولاد کی محبت رکھ دی گئی ہے۔ یہ دلیل میں پیش کیا جاتا ہے ایک یہ بھی روایت، جو کہ یہ بھی روایت جو ہے بے سند ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، اور اس طرح سے تفسیروں کے اندر یہ بات لکھا ہوا ہے۔ تو میرا جس دوستوں اور بھائیوں، یہ دو واقعات لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ حالانکہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کسی سے بھی کوئی اس طرح کے واقعات سنے تو اس کی بات کی سند کی تحقیق کر لے، اور بیان کرنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ پہلے تحقیق کرے، بعد میں لوگوں کے اندر اس کو بیان کرے۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، یہ جھوٹی روایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔